سب سے پہلے جب آدمی نماز کے لیے سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو قیام کہتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تو کھڑا ہونے کے وقت 3 سنتیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنی حالت پر قبلہ رخ کرنا۔ بعض لوگ تکبیر تحریمہ کے سیدھا ہاتھ نہیں کرتے بلکہ ایسے کر لیتے، ایسے کر لیتے۔ تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی حالت پر، نہ بالکل ملانا نہ بالکل اس طرح پھیلانا، جو اس کی اصلی حالت ہوتی ہے اس اصلی حالت پر انگلیوں کو رکھنا اور ان انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا۔ یہ دو سنتیں ہو گئی ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، اور دوسری سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا اور قبلہ رخ رکھنا، قبلہ رخ رکھنا۔ یہ 2 ہو گئی۔ اور تیسری سنت، اپنے سر کو سیدھا رکھنا۔ کتنے لوگ ایسے سر کو رکھ کے ایسے باندھ لیتے ہیں، بلکہ سیدھا قبلے کی رخ اپنا سر کو نہ جھکانا۔ یہ 3 سنت قیام کی حالت میں ہوگی، یاد ہو گئی؟ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 2، ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا اور قبلہ رخ رکھنا۔ نمبر 3، سر کو نہ جھکانا بلکہ قبلے کی طرف سر کو سیدھا رکھنا۔ یہ قیام کی کتنی سنت ہو گئی؟ 3۔ اور انشاءاللہ سب کے یاد بھی ہو جائے گی، کیا ہو گئی؟ ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو آگے بڑھیں جی۔ چوتھی سنت، دونوں ہاتھوں کو جب باندھتے ہیں تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ناف کے اوپر رکھنا۔ کتنے لوگ ناف کے اوپر باندھ لیتے ہیں، کتنے لوگ سینے پر باندھ لیتے ہیں؟ سینے پر باندھنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن فقہ حنفی کے اعتبار سے جو زیادہ مستحکم اور تقریباً لاکھوں صحابہ سے جو عمل منقول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ اچھا، عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے کہ ایک شخص کسی بہت بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے اور رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے، تو ادب اور لحاظ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بجائے اسے سینے پر ہاتھ باندھنے کے، وہ ادب اور احترام کے ساتھ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ اس میں ادب اور احترام زیادہ ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ کہتے بھائی فلاں شخص کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، تو ہاتھ باندھے سینے پر کھڑا تھا کہ نیچے ہاتھ باندھے کھڑا تھا؟ اس میں ادب کا لحاظ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اس کے بعد امام کو تمام نمازوں میں تکبیرات بقدر ضرورت بلند آواز سے کہنا، اتنی آواز سے کہنا کہ پیچھے مقتدی اس آواز کو سن سکے، کسی قسم کی ان کو الجھن اور پریشانی نہ بہت زیادہ چیخ کر بولے، نہ اتنی زیادہ آہستہ تکبیرات کہے کہ مصلی حضرات کو علم ہی نہ ہو۔ تو بقدر ضرورت بلند آواز سے تکبیرات کہنا، چاہے وہ رکوع کی تکبیر ہو چاہے وہ قیام کی تکبیر ہو۔ تو جتنی بھی تکبیرات انتقالیہ ہیں، یعنی ایک رکوع سے دوسری طرف منتقل ہونے کی جتنی تکبیرات ہیں، ان تمام تکبیرات کو بقدر ضرورت بلند آواز سے کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کرتے سب ہیں لیکن صرف ذہن پر زور ڈالنا ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں۔ تو ثنا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور ثنا پڑھنے سے کے بعد جب ہم
قراءت شروع کریں گے تو اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو اعوذ باللہ کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ پھر اعوذ باللہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ تو ثنا پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا، تو 3 سنتیں یہاں ہو گئی۔ تو یہ 6-7 سنتیں ہو گئی۔ میں پھر دہراتا ہوں، ایک بار میرے ساتھ دہراؤ۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 2، ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی حالت پر قبلہ رخ رکھنا، نہ بالکل ایسے ملانا نہ بالکل ایسے پھیلانا، بس جیسے نارمل طریقہ رہتا ہے، لیکن رخ جو ہے وہ قبلہ رخ رہنا چاہیے۔ نمبر تین بتاؤ، کوئی بتائے گا؟ ابھی تو بتایا، سر کو نہ جھکانا بلکہ قبلے کی طرف سیدھا رکھنا۔ یہ 3 سنتیں ہوگی قیام کی حالت۔ اب چوتھی سنت، اگر امام ہے تو اس کو بقدر ضرورت تکبیرات کو بلند آواز سے کہنا تاکہ تمام مصلیوں تک آواز پہنچ جائے۔ اس کے بعد قرات کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہاتھ باندھتے ہیں ناف پر، تو دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھنا۔ اس کے بعد قرات کریں گے تو قرات میں سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، ثنا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ۔ یہ 3 سنت ایک جگہ ہو گئی، ہاتھ باندھنا، ثنا پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا۔ یہ 4 سنتیں یہاں ہو گئے ناف کے وقت ہاتھ باندھتے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس کی ترتیب آپ کو بتا کہ مطلقاً نماز میں قرآن کریم کی 3 آیتیں پورے قرآن سے کہیں سے بھی پڑھنا ایک رکعت میں یہ فرض ہے۔ پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی 3 چھوٹی آیت ایک بڑی آیت کا پڑھنا تو فرض ہو گیا۔ باقی پھر واجب میں آتے ہیں، سورہ فاتحہ کا پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا فرض نماز کی، یہ بھی واجب ہو گیا۔ اور پھر تیسری اور چوتھی فرض نماز کے علاوہ، میں نے رکعت کے علاوہ بتایا تھا، یاد رکھ، تیسری اور چوتھی رکعت میں فرضوں میں اور باقی تمام نمازوں کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اب آ جاؤ یہاں سنتوں، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کو ذہن نشین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی جو حالتیں ہیں وہ فرض اور واجب کے درجے میں ہیں، وہ الگ ہو گئی۔ اب یہ سنت پر آ گئی، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ یہ 7-8 سنتیں ہو گئی۔ آپ کو کل سنانا ہے، اور میں جس کو چاہوں گا اس سے سنا دیں گے نا انشاءاللہ۔ میں روز آپ کو سناتا ہوں، ایک دن آپ نہیں سنا سکتے، نیت کرو تو سنا دیں گے، نیت نہیں کرتے آپ لوگ۔ نماز کے باندھتے وقت، نماز پڑھتے وقت نیت کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس طرح نیت یہاں بھی کر لو کہ انشاءاللہ کل سنائیں گے تو سنا دیں۔ بھائی 3 قیام میں سنتیں ہو گئی اور 4 سنتیں یہاں ہو گئی۔ ہاتھ باندھتے وقت دائیں ہاتھ کو اس پہ رکھنا، پھر اس کے بعد ثنا پڑھنا، پھر اس کے بعد تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا، پھر تسمیہ بسم اللہ پڑھنا، اور تیسری اور چوتھی فرض نماز کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ بس یہ سبق آج کل جو انشاءاللہ سنائے گا 100 روپے نام انشاءاللہ، جس کو حاصل کرنا وہ سنا دے۔ اگر آپ لوگوں نے 100 روپے کے لالچ میں سنا دیا، پھر روزانہ میں 100 روپے دے کے سب سے سنوں گا انشاءاللہ، تو سب کو دوں گا انشاءاللہ، بھلے میری تنخواہ اسی میں چلی جائے، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔